موضوع الدرس في إثبات المعاد وفي النفخة الأولى سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا ایک دفعہ پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اسی پر میں نے اپنے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ نفخ صور جو ہے وہ حق ہے چونکہ قرآن پاک میں ثابت ہے، اور دو نفخات ہوں گے، ایک نفخہ صعق اور ایک نفخہ بعث. اسی کو اللہ نے قرآن میں جیسے یہاں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. تو اصل بات یاد رکھیں کہ جیسے ہے نا کہ نفخ فی الصور، اصل تو وہی ہے یوم ینفخ فی الصور، یعنی مستقبل میں قیامت کے آنے سے پہلے. ابھی تو سور نہیں پھونکا گیا نا، ماضی کا صیغہ ونفخ پھونکا گیا سور. تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ماضی کا صیغہ آتا ہے حالانکہ جگہ مضارع کی ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، حالانکہ یہ موضع مضارع ہے، اصلها سیفلح المؤمنون، مومن فلاح پائیں گے قیامت میں. دنیا میں تو مومن امتحان میں ہیں، مشکلات میں ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکارا جہنمیوں نے جنت والوں کو. پکارا نہیں، پکاریں گے اگلے زمانے میں جب وقت آئے گا، لیکن ماضی کا صیغہ ہے، اصل تو ہے بس يُنَادَوْنَ. تو اس بات کو سمجھیں کہ جب مضارع کے صیغہ کا موقع ہے لیکن ماضی کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ ماضی کے معنی تو یہ ہے کہ پکارا گیا،
جب پکارا جنت والوں نے جہنم والوں کو اور جہنم والوں نے جنت، حالانکہ اب نہ تو کوئی جنت میں ہے نہ جہنم ہے، تو کس نے پکارا؟ کیونکہ جنت اور جہنم کا داخلہ جو ہے نا، وہ یاد رکھو وہ قیامت کے بعد ہوگا، پہلے کوئی نہیں ہوگا۔ جنت اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، لیکن داخلہ نہیں ہوگا۔ داخلہ تو سب سے آخر قیامت جب قائم ہو جائے گی، جب حساب کتاب ہو جائیں گے، جب فیصلہ ہو جائے گا، اللہ نے جن کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیجنا ہے بھیجیں گے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا اول من اقرع باب الجنت، یعنی سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، میں کھولوں گا۔ تو صیغہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس لیے ماضی کا لایا جاتا ہے کہ یہ خبر دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور جو بات اللہ فرمائے اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ کسی کافر کو شک ہوگا؟ کسی مسلمان کو یا مومن کو تو شک نہیں ہو سکتا نا خدا کے کلام میں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو اس لیے وہاں ماضی کا صیغہ آتا ہے لِتَحَقُّقِ الْوُقُوعِ، کہ بالکل پکی بات ہے، گویا جنت والے جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو گئے، وَإِلَّا ہوں گے، ابھی نہیں ہوئے۔ اسی طرح فرمایا پھونکا گیا سور، تو اب پھونکا جائے گا، ابھی نہیں پھونکا گیا، وہ تو اپنے وقت پہ پھونکا جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا جی سور پھونکنے والی بات، یہ تو بالکل قیامت کے آخری علامات میں ہے، اس کے بعد تو گویا قیامت قائم ہو جائے گی۔ باقی علامات جو ہیں یاد رکھو وہ قیامت سے پہلے کے ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو نمازی بنا دے، تو کچھ نماز کے شرائط و ارکان جو ہیں وہ نماز سے پہلے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا معنی؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، وضو ہو، تو یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، کپڑا پاک نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں اگر نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، رکوع سجود نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، قرآن نہ پڑھا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے اندر ہے۔ اور کچھ باتیں ہیں جو نماز کے بعد ہوتی ہیں کہ جب آدمی سلام پھیر لے، اگر وہ امام ہے تو اب لوگوں کی طرف رخ پھیر لے، یا دائیں طرف رخ پھیر لے، یا بائیں طرف رخ پھیر لے، پابندی نہیں ہے، حسب احوال ہے۔ جب حضور پاک نے دائیں جانے ہوتا تو آپ دائیں جانے متوجہ ہو جاتے، اگر آپ نے جانا ہی بائیں جانب ہوتا تو آپ بائیں جانب رخ پھیر کے بیٹھ جاتے۔ اکثر یہ ہوتا کہ لوگوں کی طرف رخ پھیرتے، اور اس کے بعد پھر آدمی کو چاہیے کہ بیٹھ کے تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تسبیحات کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرے، چونکہ ہر نماز کے بعد جو دعا ہے وہ منظور ہوتی ہے، تو یہ نماز کے بعد کی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے سنتیں پڑھنی ہیں تو افضل یہ ہے کہ جگہ بدل دے، جہاں فرض پڑھے ہیں سنتیں دوسری جگہ جا کے پڑھے، اس کے بعد ہم نے نفل پڑھنی ہے وہ دوسری جگہ جا کے پڑھے، کیونکہ جتنے مقامات پہ سجدہ کرے گا وہ قیامت میں اس کے حق میں گواہی دیں گے، تو جتنے گواہ بڑھتے جائیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ کچھ علامات قیامت ہیں جو پہلے ہوں گی۔ اچھا، بڑی علامات میں کیا ہے کہ
خروج یاجوج و ماجوج. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کو ذوالقرنین نے بند کیا تھا. وہ نکلیں گے. حتیٰ کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ اب اس دنیا کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج جو ہیں انہوں نے اپنی دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا ہے، اور وہ جب نکلیں گے نا، اللہ معاف کرے، وہ ایک ایسی قوم ہوگی کہ جہاں جہاں بھی ان کا گزر ہوگا ہر چیز ختم ہو جائے گی. یعنی سبزہ ہے، سبزیاں ہیں، کھیت ہیں، باغ ہیں، دریا کے پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے. اسی طرح بڑی نشانیوں میں ہے کہ دجال نکلے گا. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ بھی فلاں یہودی دجال ہے، یہ تو سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں. ابھی اس کے آنے کا وقت نہیں آیا ہے. دجال آئے گا، وہ ایک حقیقت ہے. حتیٰ کہ حضور پاک نے علامت بھی بیان فرمائی کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور ایسی ایک آنکھ جو ہے ایسے باہر نکلی ہوئی ہوگی جیسے کوئی یعنی پھول جا کے نکل جائے باہر، پھول جاتا ہے، انڈا بن جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ بھی لکھا ہوگا کاف فا را. یعنی جو مسلمان ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ لکھا ہوا ہے، کافر ہے یہ. اچھا، وہ دجال جو ہے اس کے پاس قوت استدراجی ایسی ہوگی، بدبخت کے پاس امتحان ہے. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے. خشک دریاؤں سے کہے گا چلو دریا چل پڑیں گے. تو یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہوتی ہیں. یہی مصیبت ہے جو ہمارے آج کل بھائی جو ہے نا چکر میں آ جاتے ہیں. کسی آدمی کی کوئی ایسا شعبہ دیکھتے ہیں تو چکر میں آ جاتے ہیں. اس نے جناب ایسا کر دیا، اس نے پھونک ماری تو یوں کر دیا، اس نے گردن جھکا کے میرے گھر کا سارا حال مجھے بتا. اور یہ تو دجال بھی بتا دے گا، وہ بھی پیر ہوگا. یہ تو ابلیس لعین بھی بتا دیتا ہے. یہ تو شیاطین الجن والانس جو ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی میں اور دجال میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ اگر اس کا بدن، اس کا لباس، اس کا کپڑا، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل بالکل سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہے تو وہ ولی اللہ. اگر ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے، شراب پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے اور ایسی کرامتیں بھی دکھا دیتا ہے تو ہم سمجھیں گے یہ شیطان ہے، دجال ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے. ولی اللہ کے لیے شرط ہے کہ وہ متبع ہو محمد مصطفیٰ کا، وہ تصویر ہو محمد مصطفیٰ کی. اس کی نماز میں نبل پڑھے تو حضور کی نماز یاد آئے، اس کے تلاوت قرآن کو سنے تو سرکار دو جہاں کا تلاوت قرآن یاد آئے، اس کے لباس میں نظر پڑے تو حضور پاک کا لباس یاد آئے. یعنی اس کے ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں جھلک نظر آئے سنت محمد مصطفیٰ کی، سمجھو یہ ولی اللہ ہے. چاہے کرامت دکھائے نہ دکھائے، کرامت کو اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی. اللہ چاہے ظاہر کر دیں، اللہ چاہے نہ کرے. کتنے اولیاء اللہ ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنے بیمار بچوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. خود بیمار ہیں، خود نہیں ٹھیک ہوتے، خود ویل چیئر پہ ہوتے ہیں بیچارے، خود جو ہے صاحب فراش ہوتے ہیں، خود ہم میں جانے کے بھی لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی پکڑ کے جا کے ان کو بٹھائے.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ولایت نام ہے اتباع محمد مصطفیٰ کا. کوئی کرامت نہ ہو کوئی بات نہیں، نہ ہو، کرامت ہونا کوئی ضروری ہے؟ کوئی کشف ہونا ضروری نہیں. کہتے جی ہاں وہ بزرگ تھے جی بالکل اتنی بڑی صاحب کشف تھے. اللہ کے بندے کشف تو مرغے کو بھی ہو جاتی ہے، وہ اذان نہیں دیتا، اس کو بھی تو وقت کا پتہ لگ جاتا ہے نا. تو یہ کون سی بڑی کوئی بزرگی ہے یا کرامت ہے؟ اور آج کل تو یہ جو بالکل خالص بے دین ہے، بلکہ انگریز ہیں، کافر ہیں، وہ بھی علم حاضرات کے ذریعے تمہارے جو باپ دادا مر گئے ہیں نا ان سے بات کروا دیتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ یہ بھی بزرگ ہیں، پیر ہیں، ولی ہیں؟ علم حاضرات انگریز بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں. اچھا ہندوؤں میں بھی بڑے بڑے جوگی جو ہیں، بعض ان کے بڑے بڑے پنڈت جو ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے گیان دھیان والے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تو ورزش والی بات ہے نا. دیکھو نا جیسے آدمی یوگا کی ورزشیں کرتا ہے تو ورزش کرنے والا وہ بات کر لیتا ہے، جو نہیں آدھی وہ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح یہ بھی اپنی بڑی محنت کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، گھی نہیں کھاتے، بھوکے رہتے ہیں اور درختوں کے نیچے بیٹھ کے ٹھنڈ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، راتیں گزارتے ہیں، وہاں چلے کاٹتے ہیں. تو ان کو بھی تو بہرحال اس میں ترقی ہوتی ہے. یہ تو محنت کی بات ہے، کوئی بھی محنت کرے. لیکن یہ ولایت نہیں ہوتی، یاد رکھو. ولایت کی ایک ہی نشانی ہے اتباع محمد مصطفیٰ، بس کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ تابع ہو فرمان محمد مصطفیٰ کے. اور اگر کوئی بات فرمائے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک میں محمد مدنی کا بیان ہو، وہ ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ، حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. ان لوگوں کی تو اتنی محنت تھی کہ رمضان المبارک میں ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک قرآن کا ختم کر لیتے تھے. یہ سارا دن بھنگ میں رہیں، مجرے میں رہیں، گانے میں رہیں، غیر محرم عورتوں کے ڈانس دیکھیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، غیر محرم عورتوں سے اپنی مٹھیاں بھروائیں. یہ ولی ہے تو شیطان ہے، دجال ہے. یہ کون کہتا ہے کہ یہ ولی ہیں یا پیر ہیں یا فقیر ہیں؟ یہ تو دجال ہیں. آدمی ننگ دھڑنگ ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، دھمالیں کھیل رہا ہے، جی مجذوب ہے. کوئی مجذوب شذوب نہیں. جو پاگل ہو جائے وہ خدا کا ہے، عقل والا ہو تمہارا ہے. یہ عجیب بات ہے. اور مجذوب جذب سے ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ مجذوب کا معنی ہے پاگل ہو جائے. جب پاگل ہو گیا اس کے لیے تو شریعت ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی حکم ہی نہیں ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. کیا یہ کیفیت کسی 1,24,000 پیغمبر پہ بھی آئی ہے؟ کیا یہ کیفیتیں جو ہیں یہ دھمال والی اور وجد والی اور جناب ناچنے والی اور ٹکرے مارے، کوئی 1,00,000 لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، کسی ایک صحابی نے بھی دھمال کھیلا ہے؟ یہ تو اصل وجہ کیا ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں نا قابض ہیں مزارات پہ، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا بیچارے نے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بن. اس نے کہا یہ مقام تو عقابوں کا تھا، اب کوے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے
ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ علامات جو ہیں وہ پہلے سے ہیں، جیسے یاجوج ماجوج ہے، دجال کا نکلنا ہے، اللہ اس کے فتنے سے بچائے۔ اچھا اب دیکھیں بہت سارے بڑے بڑے تمہارے مولوی جو ہے نا، بڑے بڑے سکالر جو ہیں، وہ بھی دھوکہ کھا گئے، انہوں نے بھی کہا دجال حقیقت نہیں بلکہ ایک افسانہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ، اتنا حدیثیں مری ہوئی ہیں، اتنا فرمان محمد مصطفیٰ ہیں، اور کہنا کہ حضور کو بھی تو شبہ تھا ایک آدمی پہ کہ بھی شاید یہ تھا، بھائی اس نے شبہ ہونے کا معنی یہ تو نہیں کہ دجال ہوگا ہی نہیں، کسی پہ شبہ ہو سکتا ہے، اس میں دجالی صفات تو شبہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا میرا عزیز کہ ہم جو بار بار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے لیے علم پڑھو علم والوں سے، قرآن پڑھو قرآن والوں سے، حدیث پڑھو حدیث والوں سے، فقہ پڑھو فقہ والوں سے، نحو پڑھو نحو والوں سے، جب تک وہ صاحب فن نہیں ہوگا تم مر جاؤ گے۔ اچھا ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دجال جو ہے وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ اچھا اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری اور دجال جو ہے وہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن مکہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان کا بھی الملائکہ، اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، وہ آنے کی کوشش کرے گا لیکن مار مار کے فرشتے بھگا دیں گے۔ اسی لیے بعد بڑے بڑے جو آپ کے اسکالر گزرے ہیں نا جی، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ بھی لگ بیٹھے کہ جی یہ تو فسانہ ہے۔ اب حضور کہتے ہیں دجال مدینے کے اندر حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، حرم کی حدود میں بھی نہیں آ سکتا، اور ادھر نبی کا خواب واہی ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ٹھوکر لگتی ہے نا پھر آدمی یا منکر حدیث بن جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، دجال مدینے کی اور مکے کی حدود میں داخل نہیں ہوگا، لیکن کب؟ جب دجالیت کا دعویٰ کرے گا دجال بنے گا، اس کے دعوے سے پہلے اگر داخل ہو تو کیا ہو گیا؟ دجال بننے کے بعد داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا کوئی آدمی آپ کو حدیث نکال کے دکھا دے کہ دیکھو جناب یہ حدیث مبارک ہے صحابہ شراب پیتے تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پیتو پیو۔ بخاری شریف کی حدیث کھول کے دکھا دے کہ دیکھو جی یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے مکہ شریف میں آئے اور ایک عورت سے ہم نے متع کیا۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کا معنی کیا ہوگا کہ متع جائز ہو گیا۔ اسی طرح اگر تمہیں کوئی بڑی بڑی تفسیروں میں دکھلا دے، بڑی صحیح کتب سیاہ ستہ کی حدیثوں میں دکھلا دے کہ حضرت عمر جیسا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اسے بقات الامراتی، میں نے بیوی سے رات جمع کر لیا رمضان کے مہینے میں، چاندنی رات تھی، میری بیوی باہر سے آ رہی تھی، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب صحن میں آئی تو اس نے کپڑا اونچا کیا، اس کی پنڈلیاں نظر آئیں، میں صبر نہیں کر سکا، میں نے جا کے جمع کر لیا۔ اب اگر پورے حدیثوں میں نظر نہ ہو تو آدمی کو تو ٹھوکر لگ جائے گی، آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں رمضان المبارک کے مہینے میں
اگر کوئی آدمی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، اب سونے کے بعد چاہے 1 گھنٹے کے بعد نیند کھل جائے، اب کھانا بھی حرام، بیوی بھی حرام، پینی بھی حرام، روزہ اس کا شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر اس نے کھانا ہے جاگتا رہے، سو گیا تو سو گیا، خلاص اس کے بعد نہیں کھا سکتا۔ جیسے دن کے اندر بیوی سے ملنا منع تھا، اسی طرح رات میں بھی منع تھا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حالانکہ رات ہے، بیوی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ نے قرآن احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، میرا مدنی اپنے صحابہ کو، امت کو بتلا دو کہ اب رمضان کی راتوں میں میں نے تم پہ بیویاں حلال کر دی ہیں۔ بھئی اب رات ہے رمضان کی تو بیوی حلال ہے، اور اتنا رعایت کر دی ہے کہ میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں، جماع کر رہے ہیں، دونوں جنابت میں ہیں، سحری کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، اتنی رعایت دے دی کہ اسی حالت میں پانی پی کے نیت کر لو، غسل بعد میں کرنے رہنا، روزہ تمہارا ہو گیا۔ اسی طرح متے کی بات ہے کہ ابتدائی اسلام میں متا حلال تھا، پھر میرے مدنی پاک نے اعلان فرمایا کہ لا متعۃ فی الاسلام، آج کے بعد متا حرام۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مومنوں کی صفت یہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف بیویاں حلال ہیں یا وہ باندیاں جو جہاد میں ملے وہ حلال ہیں، ان کے سوا ہر چیز حرام۔ تو اب اگر کوئی آدمی پہلی حدیثیں کھول کے دکھلاتا ہے، یہ دیکھو جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اب یہ تو عالم کا کام ہے نا کہ وہ دیکھے کہ بھائی یہ حدیث پہلے ہے، یہ حکم اول ہے، یہ آخر ہے، یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ تو اگر اس کو اتنا پتہ نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ ٹھوکریں کھائے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ منکر حدیث ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ عجیب حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دو کہ بیویوں سے مباشرت کرنا جو ہے جب تم مسجد میں ہو تو مباشرت کرنا حرام ہے۔ اور بتا دیا بی بی عائشہ کی حدیث ہے کان یباشرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسی حدیث ہے؟ قرآن کہتا ہے مباشرت حرام ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ حضور کان یباشرنی، حضور میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے۔ اب وجہ کیا ہے کہ اس ظالم نے یہ فرق نہ کیا کہ ایک لفظ جو ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جہاں منع ہے وہاں مراد ہے کہ جماع حرام ہے، اور جہاں اجازت ہے وہاں یہ ہے کہ میاں بیوی ایک بستر پہ اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، لیٹنا حلال ہے۔ یہ مباشرت ہے التقاء البشر بالبشرہ، وہ مباشرت بمانے جماع ہے۔ تو جب تک استاد نہیں ہوگا کسی سے علم حدیث یا قرآن نہیں سمجھے گا تو ٹھوکر کھائے گا، گمراہ ہو جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا دین سے نکل جائے گا۔
کہے گا جی عجیب بات ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اور جی ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، پھر جناب یہ 4 حنفی شافعی مالکی حنبلی ہو گئے، ہم کہاں جائیں؟ یہ بالکل تمہارا ایک وہم ہے، گمان ہے، غلط خیال ہے۔ الحمدللہ جو ائمہ اربعہ ہیں یا علماء حق ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کوئی امام کہتا ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعتوں کے بجائے 4 رکعت پڑھو، کوئی اختلاف ہے؟ کوئی امام کہتا ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھا کرو۔ مانا کیا ہوا کہ اصول میں کوئی اختلاف نہیں، فروع کے اندر وہ بھی اختلاف کیوں ہوا کہ حدیثیں 2 آ گئی؟ تو ایک امام نے ایک حدیث مبارک کو رکھ لیا، ایک امام نے دوسری حدیث کو رکھ لیا۔ پھر بعض ائمہ نے بحث کی، انہوں نے کہا جی وہ پہلی حدیث منسوخ ہے اور یہ حدیث ناسخ ہے۔ ورنہ ہمیشہ یاد رکھے کوئی اختلاف نہیں، تو ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا حج ایک ہے، ہمارا تلبیہ ایک ہے، ہمارا احرام ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے۔ فروعات میں اختلاف ہوتا ہے، یہ کو فروعی اختلاف جو ہے وہ تو اختلاف نہیں سمجھا جاتا، وہ تو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے کہ بھئی کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، ٹھیک ہے، حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اچھا اب اگر ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے، ایک کا 4 فٹ ہے، وہ کیسے کندھا ملائیں جی؟ ہاں، ایک آدمی کا قد جو ہے وہ 6 فٹ لمبا ہے، ایک ہے 4 فٹ، کیسے کندھا کیسے ملائیں؟ تو سمجھ آیا کہ حضور کا مقصد فرمان کا یہ ہے کہ صفیں سیدھی رکھا کرو، صفیں ٹیڑھی نہ ہوں، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، کوئی یوں کھڑا ہے کوئی یوں کھڑا ہے، صفیں سیدھی۔ یہ تھوڑا ہے کہ برابر، ہر آدمی تو برابر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ علامات جو ہیں وہ پہلے کی ہیں، ان میں وہ خروج یاجوج ماجوج ہیں، ان میں خروج دجال ہیں، اور ان میں نزول عیسیٰ ابن مریم ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ نفخہ اولا جو ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ مسئلہ سمجھے، میں جو اتنی دیر سے محنت کر رہا ہوں، خدا کرے تمہیں کوئی ایک آیت سمجھ آ جائے۔ سارا قرآن تو تم نے سمجھنا ہی نہیں، نہ تم پڑھنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ جو تھے نا، اکابر جو تھے، وہ کہتے تھے جب قرآن پڑھو تو قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ تو گویا اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ تو جب آدمی اس مقام پہ بیٹھا پھر ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، وہ قرآن کو جوتوں پہ رکھ سکتا ہے، وہ قرآن کو سرانہ بنا کے سو سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ قرآن جب پڑھتے تھے نا، 2-4 آیتوں پہ جاتے تو فرماتے ہذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے، میرے ساتھ رب کی کلام ہے، بے ہوش ہو جاتے۔ صحابہ ایک جہنم کی آیت پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے، مریض ہو جاتے، بستروں پہ پڑے رہتے تھے۔ ایک آیت میں ساری رات میرے مدنی پاک نے گزار دی، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نفخ صور پڑھ رہے ہیں یہ ان علامات کے بعد ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم، درہم برہم ہو جائے گا۔ اب ان کے بعد علامات جو ہے نا جی، یہاں ذکر فرمایا ہے زمین اور پہاڑوں کا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور کہیں اللہ نے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔
اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. تو یہ قرآن میں مختلف احوال ہیں. اب جس آدمی کی ساری آیات پہ نظر نہیں ہوگی وہ تو ٹھوکر کھا جائے گا بیچارہ. وہ تو حیران ہو جائے گا کہ کسی جگہ آسمانوں کا ذکر ہے, کسی جگہ زمینوں کا ذکر ہے, کسی جگہ ہے کہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, پہاڑ ہے جو روئی بن جائیں گے, کسی جگہ ہے کہ اس کو اٹھایا جائے گا. یہ کیا بات ہے؟ تو اب اگر اس کا پورے اللہ کے قرآن میں نظر نہ ہو اور صحابہ کی تفسیر پہ نظر نہ ہو, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت مجاہد ہیں, حضرت اکرمہ ہیں, حضرت علقمہ ہیں, حضرت ضحاک ہیں, حضرت سدی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اگر ان کی تفاسیر پہ نظر نہیں ہوگی تو پھر ٹھوکریں کھائے گا. دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی, پڑھانے کی, سمجھنے کی, سمجھانے کی توفیق دیں. میری بیٹی کے رشتے کے لیے میرا بھائی علماء نے لکھا ہے کہ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں وہ خود بھی اور ان کے والدین بھی سورۃ الرحمن جو ہے روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں, اللہ تبارک و تعالی بہتر رشتہ عطا فرمائیں گے. کہتے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے پھر عرش پہ نظر ڈالی اور پھر حضور کا نام نظر آیا تو آپ کے بعد سے یہ آپ نے سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ وہ آواز آئی ہے کان میں؟ نہیں, آپ نے لکھا ہے نا کہ ہم نے سنا. کس سے سنا ہے جناب؟ اللہ کے بندے جب قرآن میں خود موجود ہے تو پھر سنا ہے اور آواز آئی ہے. کیا مانا؟ قرآن میں فتلقى آدم من ربه بکلمات, اللہ نے آدم کو کلمات سکھلائے کہ ان کلمات سے مانگو تو میں معاف کر دوں گا. اور وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے, تم پھر عرش پہ ڈھونڈ رہے ہو. اب اس کا کیا علاج ہے؟ بھائی قرآن میں موجود ہے, بات ختم ہو گئی. کسی مولوی کی بات ہی نہیں ہے. اگر عمرہ کرنا چاہے تو مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے. فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جتنے عمرے کرے نفلی کر سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی کوئی عذر ہے, عورت نہیں کر سکی, وہ جا کے کر لے. زمزم پانی کا وہی طریقہ ہے جو عام پانی ہے, بیٹھ کے پیئیں, 3 دفعہ سانس نکالے. دم کا جانور جو ہے حدود حرم میں ذبح ہوگا. حدود حرم سے مراد یہ ہے کہ مکے کے حدود ہیں, جیسے ادھر مسجد عائشہ ہے, ادھر جیرانہ ہے, ادھر عرفات ہے, یہ سارا حد حرم ہے. اس کے اندر جا کے ذبح کریں. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. کوئی آدمی روزانہ عمرہ کرے, نفلی عبادت ہے, اس کی مرضی ہے. کوئی آدمی 10 طواف روز کے کرے, کوئی آدمی 1 بھی نہ کرے. یہ تو نفلی عبادات ہے نا. پاکستان میں قومی بچت بینک کا پرائز بانڈ جو ہے سب ناجائز ہیں. وہاں اب آپ شکر کریں, میں نے سنا ہے
تجربہ مجھے نہیں ہے بالکل، سنا ہے میں نے کہ آپ کے ملک میں بھی اسلامی بینکوں نے کام شروع کیا ہے اور صحیح اسلامی طریقے سے چل رہے ہیں، کہتے ہیں علماء کرام نے بھی تصدیق کی ہے۔ آپ بھی پتہ کر لیں، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو سنی ہوئی بات کر رہا ہوں نا۔ کہتے جی کہ ہم ایک نبی کی امت ہیں، پھر کوئی الگ الگ نماز پڑھیں، کوئی الگ نماز نہیں پڑھا، سارے اب عشاء پڑھیں گے یا کوئی فجر کی پڑھ رہا ہے؟ تو الگ الگ کیسے ہو گئے؟ سارے عشاء پڑھیں گے۔ اچھا، سب کا رخ قبلے کی طرف ہوگا یا بعض کا مدینے کی طرف ہوگا اور بعض کا عرفات کی طرف ہوگا؟ تو سب ایک جیسی پڑھیں، الگ الگ کیسے پڑھیں؟ باقی ہاتھوں کی بات ہے، ایک آدمی کا قد لمبا ہے، ایک کا پیٹ لمبا ہے، دونوں کیسے ایک جگہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں؟ کوئی ہاتھ اوپر باندھے گا، کوئی نیچے باندھے گا، یہ تو رعایت ہے اسلام کی، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت میں 3 روز لگائیں، لگا کے دیکھ لو، کوئی چوری شوری سکھاتے ہوں، برائی سکھاتے ہوں، آئندہ نہ جانا، اچھا کام ہو تو چلے جانا۔ میں تو خود کبھی نہیں گیا، تجربہ کر لو نا۔ کہتے جی مکے مدینے میں اللہ لکھا ہوا ہے، محمد تو بالکل ٹھیک ہے، یا اللہ یا محمد کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، تمہارے عقل کی خرابی ہے۔ وہاں مدینے پاک کی جالی پر بھی نہیں ہے، وہاں بھی قرآن کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ حرم پاک میں اپنا جوتا نہ ملے تو کسی دوسرے کا اٹھا لیں، بالکل نہ اٹھائیں۔ گاڑی قسطوں پہ لینا جائز ہے۔ میری بیٹی کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اسی نیت سے زمزم پلاؤ، اللہ کا قرآن پڑھ کے دم کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ رکھ کے پڑھے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن شفا ہے۔ قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے۔ میں نے مدینہ منورہ جانا ہے، وہیں سے ہم اپنے ملک چلے جائیں گے، طواف الوداع کر لیں۔ عمرے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، لیکن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ فضائل اعمال میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے آگے حوالہ موجود ہے، تو جس کتاب کا حوالہ ہے پہلے اس کو تم ختم کر دو، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی ایک روایت بھی نہیں جس کا حوالہ نہ ہو، مثلا ترغیب ترہیب کا ہے اور کسی کتاب کا، تو اصل کتابوں کو ختم کرو نا، جب تک اصل کتابیں موجود ہیں ایسی لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح تمام سنن کی کتابیں، ان میں جتنی ضعیف حدیثیں ہیں ساری ختم کرو۔ میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ مجھے اللہ پاک نے بیٹی دی، 4 مہینے قبل اس دوران میرے ابو جی بیمار ہو گئے تھے، پھر وفات پا گئے۔ عقیقے نہ کرنے سے کوئی نہیں مرتا، کافروں کا کافر جو عقیقہ نہیں کرتے سارے مر گئے۔ کیا خیال ہے آپ؟ ہندو بھی عقیقہ نہیں کرتے تو مر گئے ہیں سارے، سکھ بھی کوئی عقیقہ نہیں کرتا۔ عقیقے کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا میرا باپ اس لیے مر گیا نا، بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ، اس سے بڑا جاہل کوئی ہوگا دنیا میں۔ عقیقہ سنت ہے، کرو گے ثواب ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اور کون سی سنتوں میں تم نے عمل کیا ہوا ہے کہ باقی عقیقہ رہ گیا؟ آپ زمزم جو ہے وہ بھر کے لے جائیں، بالکل لے جائیں۔ عصر کی نماز کے بعد اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سجدہ تلاوت آ جائے کر لے، لیکن امام ابو حنیفہ تو بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں مغرب کے بعد کریں۔
کہتے ہیں جی کہ یہاں لوگ تصویریں کھینچتے ہیں، ان کا انتظام کریں۔ بھئی اگر حکومت سختی کرے تو کہو گے ڈنڈے مارتے ہیں، نرمی کرے تو خود تمہیں حیا نہیں آتا۔ اگر تیرے دل کے اندر کعبے کی عظمت نہیں ہے تو ڈنڈے سے تو پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ پرفیوم لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں۔ اصل اس میں وجہ یہ ہے کہ جو الکوہل کا آپ کو شبہ ہے نا، وہ الکوہل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوتا، بدل جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اڑ جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ عطر لگاؤ۔ جماعت کے بعد اجتماعی طور پہ دعا نہیں ہوئی، صحابہ نے نہیں فرمائی ہے۔ یہ تو علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ بھئی نماز کے بعد دعا کا حکم ہے اور جماعت میں فضیلت کا بھی حکم ہے، تو لہذا اس کو ضد نہ بناؤ، کبھی کر لو کبھی نہ کرو۔ ہمارا سبق نہیں ہو رہا تھا، یہ کیا روز کیا چوری ہو رہی ہے؟ اللہ عالم، شاگرد بھی ایسے ہیں نا، خود اس کو آتا کچھ نہیں، سبق نہیں ہو رہا۔ تم پڑھنے والے ہو کہاں ہیں کتابیں؟ تم تو کتاب اٹھا کے نہیں آ سکتے ہو، تو سبق کا تمہیں کون سا غم لگ گیا ہے؟ 2-3 آدمی ہیں کتابیں لے کے بیٹھے، باقی پتہ نہیں کہاں فوت ہو گئے ہیں۔ اصل کیا ہے، کتاب لے کے کون آئے پھر لے کے گھر جائے؟ یہ بڑا مصیبت ہے نا جی، اس کو بوجھ اٹھانا پڑ گیا نا بیچارے کو۔ اور کوئی آدمی اس کو 10 کلو چاول دے دے تو انشاءاللہ بالکل دوڑ کے اٹھا کے جائے گا۔ اگر آدمی کو جنابت کا غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے، تیمم کرے۔ ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ میں نے دورہ حدیث کیا ہے، پھر میں کمانے کے لیے یہاں آ گیا ہوں، تو بھائی مزدوری بھی کرو اور حدیث بھی پڑھایا کرو کسی مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو۔ ہاں، ایک مشت داڑھی کے بعد جو بال ہیں وہ کٹوائے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک فیملی نے عمرہ کیا ہے، انہوں نے صفا مروہ نہیں دوڑا، طواف پڑھ کیا، 2 رکعت پڑھے، بال کٹا کے احرام اتار دیا، بالکل دم پڑ گیا، 2 ہیں 2 بہار، اس پہ بھی بکری اس پہ بھی بکری ہے۔ کسی عورت نے حیض روکنے کے لیے دوائی لے لی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر چند قطرے آئے ہیں، پھر دیکھو کیا بار بار آ رہے ہیں یا نہیں، اتفاق سے آ گئے۔ اگر تو خون جاری ہو گیا، دوائی نے اثر نہیں کیا، پھر حیض ہے، بالکل حرم میں نہ آئے، نماز نہ پڑھے۔ اور اگر چند قطروں کا شبہ ہوا تھا گرمی کی وجہ سے، اس کے بعد بالکل پاک ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھے اس کے یہ دن ایام حیض کے ہیں یا نہیں ہیں، اس کو حیض کن دنوں میں آتا ہے۔ مجھے ڈاکٹروں نے پانی زیادہ پینے کا حکم دیا ہے، چونکہ اگر میں پانی زیادہ نہ پیوں تو میرا گردوں کا نقصان کا خطرہ ہے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے سکتے ہیں۔ اگر جدے میں ہم بچے آتے ہیں سکول سے پڑھنے کے بعد، وہ نماز بس میں پڑھیں، کیوں بس میں پڑھیں جناب؟ 1 گھنٹے کے بعد تو مکے پہنچ جائیں گے، بس میں کیوں پڑھیں؟ اگر کوئی آدمی پشت کر کے خانے کعبے کی طرف بیٹھے، کوئی حرج نہیں، اس کے دل کے اندر توہین نہ ہو، اہانت نہ ہو، بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ درخاتی صاحب کا جو بیٹا احمد لاپتہ ہے، اللہ مدد فرمائیں، اللہ کرے اس کی خبر مل جائے۔ آج کل بڑا مشکل ہے، بچوں کے لیے بڑے مصائب ہیں۔ مدینہ شریف میں کوئی وادی جن ہے تو آپ وہاں جا کے پتہ کر لیں، میں تو کبھی گیا نہیں۔ ہم نے طواف کیا ہے، صفا مروہ بھی ہم دوڑے ہیں، بال نہیں کٹوائے، بال فوراً کٹوائیں۔ جب تک بال نہیں کٹواؤ گے آپ احرام میں ہیں، جتنا غلطیاں کرتے جاؤ گے دم پڑتے جائیں گے۔ فوراً بال کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں۔ ایک آدمی نے نفل طواف کیا ہے، اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ واجب ہے، وہ نفل نہیں ہے۔ نفل بھی جب آدمی شروع کر دے وہ واجب ہو جاتی ہے، نفل نہیں رہتی۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کے بعد کی 2 رکعت جو ہیں وہ واجب الطواف ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ بالکل سلام کہیں۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اذان دیتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ اذان زندوں کے لیے ہوتی ہے، مردے نماز پڑھیں گے کیا؟ تمہارے زندہ تو پڑھتے نہیں ہیں، مردوں کو اٹھا کے نماز پڑھواؤ گے؟ ماشاءاللہ۔ بھائی رفع یدین کے بارے میں بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلا عمل رفع یدین تھا، اور آخری عمل جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اس میں رفع یدین نہیں فرمایا۔ تو وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور اتنا بڑے آدمی تھے کہ حضور نے فرمایا کہ ما رضی بہ ام عبد، جس مسئلے پہ میرا عبداللہ راضی ہو جائے میں مدنی بھی راضی، میرا خدا بھی راضی ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آؤ میں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی ہے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے آخری زندگی میں بھی کیا ہے، تو اس لیے جھگڑے کی بات ہی نہیں، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں۔ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑائی نہ کرو، جو نہیں کرتے ان سے بھی جھگڑا نہ کرو۔ میری بیوی نے عمرے کی حالت میں اپنے بال توڑے ہیں۔ کتنے بال؟ ایک آدھا دو تو صدقہ خیرات کر دیں، اور بہت زیادہ توڑے ہیں تو پھر دم دینی پڑے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ کتنے منٹ میدان ہوگی؟ ابھی ہوگا 25 منٹ۔